A lot of Palestinians and human rights groups, they describe Gaza as an open prison. ایک ایسا اوپن پرزن جس کے اندر فل بلاکیڈ ہے، ملٹری چیک پوائنٹس ہیں، سرویلنس ہے، ریڈارز ہیں اور ہیوی ملٹری کنٹرول ہے. اور یہ اسمال پیس آف لینڈ فل آف ملٹری ہے، فل آف اسرائیلی آکوپیشن ہے. اب اس آکوپیشن کے اندر کس طرح سے ممکن ہے پیلسٹینینس کا سروائیول، اسپیشلی اکتوبر 2023 سے، جہاں پر اسپیشلی بہت زیادہ میس کلنگ ہے، بہت زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی وہاں پر، اور اٹس اے کائنڈ آف کمپلیٹ کلونیئر سیٹلر آئیڈیالوجی دے آر امپلیمنٹنگ اوور دیئر. اب اس سینیریو کے اندر اب ایک ویسٹرن انڈرسٹینڈنگ بہت سامنے آ رہی ہے، اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دس ٹو اسٹیٹ سولوشن. ٹو اسٹیٹ سولوشن کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہسٹری میں جا کر دیکھا جائے کہ یہ کب اس کے اوپر بات کرنا اسٹارٹ کی گئی اور کہاں پر اس کی امپورٹنس کو میک شور کیا گیا. لیکن کیا یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی امپلیمنٹیشن اس ساری ہیومن رائٹ وائلیشن کو ختم کر سکے گی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے. اب اگر ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کب ایسا ہوا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹارٹ کیسے ہوا. آئی مین ارلی 20th سینچری تھی، جوش کمیونٹی فیس کر رہی تھی ڈسکرمنیشن اور اسلٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو انہوں نے اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا، موو ٹو دا پیلسٹائن ان 1917، اور برٹن نے اسپیشلی وہاں پر ایک بیلفور ڈکلیریشن ایشو کیا. بیلفور ڈکلیریشن یہ کہتا تھا کہ اے نیشنل ہوم فار دا جوش پیپل. اب وہ نیشنل ہوم جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اس کے دیٹ واز فلسطین ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ آکوپیشن جو پیلسٹینینس کی وہ تبھی سے اسٹارٹ ہو گئی تھی. 1917 کے آس پاس ورلڈ وار واز اباؤٹ ٹو اینڈ، ورلڈ وار 1. تو تب سے یہ ڈسپلیسمنٹ اور پیلسٹینین لینڈ کی آکوپیشن اسی وقت اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور اسی نے ایک فاؤنڈیشن رکھی آج کے اس کانفلکٹ کی. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد گریجولی جب یہ اسلٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اسرائیلی گورنمنٹ بھی بن گئی 1947 میں، اسٹیٹ آف اسرائیل کے بارے میں یونائٹیڈ اسٹیٹس نے بات کرنا شروع کی 1948 میں، بن بھی گئی وہ. اور اس کے بعد کوئی 7 لاکھ کے قریب پیلسٹینین جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے. جب وہ ڈسپلیس ہوئے تو ڈسپلیس ہونے کے بعد ایک ان کی طرف سے ایک ریاکشن آنا شروع ہو گیا. وہ ریاکشن کیا تھا کہ آبویسلی کوئی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا، تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹارٹ کر دی اپنی تحریکیں. اور ان تحریکوں کے اندر وہ فریڈم کی جو موومنٹ تھی، اس نے ایک سپر بگر کلیش اسٹارٹ کر دیا دا ہول مڈل ایسٹ، بیکاز دا عربس وہاں پہ جو موجود تھے عرب کنٹریز، وہ سب بھی اس میں سپورٹ کرے تھے اس پیلسٹینین کاز کو. ریزن بینگ کیونکہ ایک آؤٹ سائڈر جو جوش کمیونٹی آئی ہے، اسرائیل بنایا انہوں نے وہاں پہ، وہ سیٹل ڈاؤن ہونے لگ گئے، اور وہاں کے نیٹو پیلسٹینین کو انہوں نے اسلٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو ڈسپلیس کرنا شروع کر دیا. فورسفل ڈسپلیسمنٹ تھی وہ. تو اس کے تو پیلسٹینین سپورٹ کے لیے سامنے آئے عرب کنٹریز، بیکاز ریلیجن کا ایلیمنٹ بھی ساتھ تھا اور نیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی، عرب نیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی وہاں پر موجود تھا. اب اس سچویشن میں یو این نے پرپوز کیا ٹو اسٹیٹ سولوشن. نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 2 ملک بنا لیتے ہیں. ایک وہ ہوگا جو ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور غزہ ہوگا، وہ اس کو ملا کر یہ پیلسٹینین اسٹیٹ بنا دی جائے گی، اور جو ریسٹ آف دا ون ہوگا وہ از گوئنگ ٹو بی انڈر اسرائیلی گورنمنٹس کنٹرول. تو اس طرح سے 2 ملک بن جائیں گے. لیکن یہ کسی کو فیصلہ یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا، اور انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اس کو مانا. اسی دوران میں 1967 کا واقعہ ہوتا ہے. اسرائیلی نے بہت ساری علاقے کو ٹیک اوور کر لیا. کوئی 7 لاکھ کے قریب پیلسٹینین جو تھے وہ ایکسپیل کیے گئے، وہ نقبہ کہتے ہیں اس کو، اور آکوپائی کر لیا کمپلیٹلی انہوں نے ایسٹ یروشلم کو بھی اور ویسٹ بینک کے بھی بہت سے علاقے کو. تو اب یہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جو پرومسز سامنے آ رہے تھے، اس کو کیسے میک شور کیا جائے، یہ ساتھ ساتھ چل تو رہی تھی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ آئیڈیا بہت سمپل ہے، یہ بیسیکلی 2 ملک بنائے جائیں اور اسرائیل اور پیلسٹائن ہو وہ، اور لیونگ سائڈ بائی سائڈ، اگریڈ بارڈر ہو، اس کے اندر سیکیورٹی کو میک شور کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میوچل ریکگنیشن بھی سامنے ہو. لیکن یہ پیلسٹینین کو ہوم لینڈ تو گرانٹ کر دیتی ہے، انکلوڈنگ غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم، لیکن اس ویژن کو میک شور کرنے میں بہت ساری آبسٹیکلس تھی، جو آج بھی وہ آبسٹیکلس موجود ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاور امبیلنس ہے. آپ دیکھیں اسرائیل کی اسٹرانگسٹ ملٹری ہے، اس کو یو ایس سپورٹ بہت زیادہ ہے، اس کو اس ملٹری ایڈوانٹیج ہے، اس کو انٹرنیشنل سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ پاور کا بیلنس ہے، اور پاور کے بیلنس میں کبھی بھی جو
جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ویکر پاور کی بات نہیں مانتی، تو پاور امبیلنس بھی ہے وہاں پہ. پھر کوئی اب وہ جو علاقے ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے انڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں پیلسٹینین اسٹیٹ کے، وہاں پر کوئی 8 لاکھ کے قریب اسرائیلی سیٹلر جو ہیں جو انلیگلی وہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے، وہ وہاں پہ ان آکوپائڈ لینڈس پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے ہٹانا بھی مشکل ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از ڈیوائڈیڈ لیڈرشپ. اب دیکھیں حماس جو ہے رول کرتا رہا، اس کا کنٹرول ہے غزہ کے اوپر، ویسٹ بینک کے اوپر پیلسٹین اتھارٹی کا کنٹرول ہے، اور باقی ریسٹ آف دا پلیسز انڈر دا اسرائیلی گورنمنٹ، اور تینوں کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ دا 2 اسٹیٹ سولوشن مختلف ہے. فار دا حماس دے ڈونٹ اگری ود دیٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ اسرائیل پیلسٹینین ہمیں لینڈ کی ہولڈ چاہیے، بیکاز یہ ہماری نیٹو لینڈ ہے، ہم ہمیشہ سے یہاں رہتے آئے تھے، تو ہم آؤٹ سائڈرز جو سیٹلرز ہیں ہم ان کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ یہاں پہ اپنا آ کر لیگل ہولڈ رکھیں. As far as the Palestinian authority is concerned, they believe in that 2 states solution. ان کو لگتا ہے کہ میس کلنگ اور میس ہیومن وائلیشن اور ایک میسو ڈسپلیسمنٹ، فورس ڈسپلیسمنٹ جو پیلسٹینینس کی ہو رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیا جائے تاکہ پیلسٹینینس کم از کم سکون کی زندگی گزار سکیں. As far as the Israel concerned, they have concern. I mean, they don't openly come up with the idea, but کبھی ان کے انڈرسٹینڈنگ سے لگتا ہے کہ وہ مانتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے اسپیشلی نیتن یاہو کی پالیسیز کے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن امپلیمنٹ ہو، بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پیس کو میک شور نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ میک شور نہیں کیا جائے گا کہ حماس کیونکہ ایک وہ ہے کنسیڈر کی جاتا ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور وہ جب تک موجود ہے تب تک پیس کی ڈیل نہیں ہو سکتی. اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کبھی بھی ایک یو این اپرووڈ، یو این پرپوزڈ آئیڈیا امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اسٹیٹس خود راضی نہ ہوں. تو یہاں پر ویک انفورسمنٹ پلان کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویک انفورسمنٹ پلان ہے، اگریمنٹس تو ہیں لیکن گلوبل پاور جو ہے وہ اتنا زیادہ امپلیمنٹیشن کے اوپر ریلائی نہیں کر رہی. یہ سچویشن ایسے ہی چلتی رہی. October 7 آ گیا 2023، اور ہم نے دیکھا کہ کسی طرح سے حماس نے پہلے اسرائیل پہ جا کر ایک وہ کیا، سیف ہاسٹیجز بنائے، سیولین کیپچر کی، اور اسرائیل لینڈ کو کچھ آکوپائی کرنے کی کوشش کی. تو اس کے اگینسٹ اس کے رسپانس میں ایک میس کلنگ کی ایک کہانی سٹارٹ کر دی اسرائیل نے، اور اس وقت سے لے کر اب تک کوئی 50,000 کے قریب پیلسٹینینز آر ڈائڈ، 50,000 پلس ان کی تعداد ہے، جس میں سے 17,000 سے زیادہ جو ہیں وہ صرف بچے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹاویشن اور ڈسپلیسمنٹ، میس کلنگ، ہاسپٹلز آر ڈسٹرائڈ، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آر ڈسٹرائڈ، انفراسٹرکچر بری طرح تباہ کر دیا غزہ میں. تو اس کے بعد وہاں پہ تو کمپلیٹلی ان لیویبل کنڈیشن ہے، اور اس کمپلیٹلی ان لیویبل کنڈیشن کے اندر انٹرنیشنل سینٹیمنٹس بھی اب سامنے آ رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل سینٹیمنٹس کیا ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ اس میس کلنگ اور ایک اسٹاویشن، اور آئی مین کین یو امیجن کہ ہر روز اپروکسیمیٹلی 28 بچے شہید ہو رہے ہیں پیلسٹینینس، اسٹاویشن، بمبارڈمنٹ اور لیک آف ایڈ کی وجہ سے. اب اس سچویشن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں ایک وی شوڈ برنگ دس 2 اسٹیٹ سولوشن آئیڈیا، اور ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کو آفیشلی ریکگنائز کریں. اور یہ وائسز جو اٹھ رہی ہیں یہ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز سے اٹھ رہی ہیں، بیکاز اس کی 2 ریزن ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی امریکہ اور اینڈ دا ویسٹرن کنٹریز، ان کے ہاں بھی جو پبلک سپورٹ ہے دیر ان دا فیور آف پیلسٹینینز، بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی سویئر وائلیشن ہے، اٹس اے جینوسائڈ ہیپننگ اوور دیئر. تو وہ اس پہ وہ اسٹیٹ کو پروٹیسٹ اور دوسرے اپنے ریکارڈ کروا رہے ہیں پروٹیسٹ، اور وہ اسٹیٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی ٹورڈ غزہ چینج کریں، اور اسٹیٹس کر رہی ہیں. تو اب امریکہ کو چھوڑ کے باقی ساری اسٹیٹس تو مانتی ہیں. جیسے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی کا جو سیشن آ رہا ہے 20 سپٹمبر میں 2025، اس میں فرانس از گوئنگ ٹو آفیشلی ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ، بیلجیم بھی اسی کا پلان کر رہا ہے، اسپین، ناروے، آئرلینڈ اینڈ سلووینیا، انہوں نے آلریڈی پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا ہے 2025 میں لاسٹ ایئر. تو 147 جو UN ممبرز ہیں اس وقت وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ. لیکن امپلیمنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس ریکگنیشن کی. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سمبولک ہے، اور اس سے جو مزریز ہیں پیلسٹینینز کی وہ ختم نہیں ہوں گی. اور اس
میں اس امپلیمنٹیشن میں سب سے امپورٹنٹ رول UN کا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی تک اسرائیل کا اسٹرانگسٹ ایلائی ہے. وہ اس کی ہر طرح کی سپورٹ اس کو پرووائڈ کرتا ہے میس کلنگ میں، اور حماس کی دے ٹارگیٹ تو وہ حماس کی لیڈرشپ کو کرتے ہیں، لیکن جو کلیکٹرل ڈیمیج جس کو وہ یہ کہتے ہیں، وہ سویلین ساتھ ساتھ بہت زیادہ مر رہے ہیں، ڈسپلیس ہو رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں. تو امریکہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کمپلیٹ پیس نہیں ہوگا، حماس کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوگی، تب تک یونیلیٹرل ریکگنیشن آف پیلسٹائن جو ہے وہ میں اس کو اپوز کرتا ہوں. اور پیس ڈیل کے اوپر بھی وہ کسی ایک ٹام پر نہیں آ رہے. تو امریکہ کی امپورٹنس بہت ضروری ہے اس ریکگنیشن میں پیلسٹینین اسٹیٹ کی، اور وہاں پہ کمپلیٹ انفورسمنٹ آف دس انڈرسٹینڈنگ. جہاں تک مسلم ورلڈ کی بات ہے تو ہم گلف اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ سائن کیے ملٹیپل، اور ان اکارڈس کو سائن کرنے کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن کی طرف جا چکے ہیں. ایجپٹ اور جارڈن کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی پیس ایگریمنٹ سائن کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چیلنجرز تو نہیں ہیں لیکن ہم میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیٹر کا رول پلے کرتے کرتے قطر کا کیا حال ہوا. سو پروٹیسٹ تو روڈس پر موجود ہیں، جو پبلک ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے، وہ جتنی بھی مسلم اسٹیٹس ہیں اسپیشلی جو عرب اسٹیٹس وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کوائٹ ڈپلومیسی کی پالیسی فالو کر رہی ہیں، بیکاز ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی طرف جانا ہے تو ہمیں امریکن سپورٹ چاہیے، اور اگر ہمیں امریکن سپورٹ چاہیے تو ہم نے اسرائیل کے ساتھ ایک کوائٹ ڈپلومیسی پہ چلنا ہے جس میں پیسفل نیگوسیشن ہوتی رہیں اور نارملائزیشن آف ریلیشن ہوتا رہے. تو for their own economic cause they are undermining, they are ignoring the cause of the human rights violation being happening in Palestine, or even they are not ready to listen to their own people. تو یہ کمپلیکس سینیریو ہے. اسرائیل کا نیریٹو بات ہم کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگی، جب تک ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ختم نہیں ہوگا، تب تک ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ بات نہیں کریں گے. بیکاز بہت ہی انریلسٹک ہے یہ آئیڈیا کہ آپ ریکگنائز کریں ایک اسٹیٹ کو، لیکن وہ اسٹیٹ میں ڈینجرس ایلیمنٹس موجود ہیں، اور وہ اسٹیٹ اسرائیل کے اکارڈنگلی ان کی ساورینٹی کے لیے تھریٹ ہے. اور سملرلی یہاں پہ ہم حماس کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ایران کی سپورٹ حماس کو موجود ہے. حماس ریجیکٹ کرتا ہے اسرائیلی لیجیٹمیسی کو بھی، اور اینی کائنڈ آف دیٹ کائنڈ آف سولوشن جس میں فل ساورینٹی نہ ہو پیلسٹینینس کی. اور وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آتے، ان کا کوئی کلیئر اسٹانس اس کے اوپر نہیں ہے. اسرائیل ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے حماس کو اور ہر وہ ریزسٹنس گروپ کو جو اسرائیل میں فریڈم کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نیگوسیشنز بہت ہارڈ ہیں، بہت مشکل ہیں، بیکاز اسرائیل غزہ کے کانفلکٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ میری براڈر ایک تھریٹ ہے، پرسیو کرتا ہے اس کو، اور وہ یہ کہتا ہے جب تک حماس نہیں ختم ہوگا، ریزسٹنس گروپ نہیں ختم ہوں گے، تب تک ہم کسی نیگوسیشنز پر نہیں آ سکتے، آلدو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب کسی اور طرف جا رہی ہے. اب ریکگنائز کرنے سے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں، پیلسٹینین اسپیشلی کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ ان کو ایک پاس ایک لیگل اسٹینڈنگ آ جائے گی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر، ان کے پاس ڈپلومیٹک اور لیگل پریشر کرنے کی ایک ٹول آ جائے گا. سملرلی اٹ کین شیپ دا گلوبل نیریٹو اور گلوبل انڈرسٹینڈنگ اینڈ گلوبل کنورسیشن، بیکاز جب وہ اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کا پارٹ بنیں گے ایز اے لیگل اسٹیٹ، تو ان کے لیے ان کی بات کو کنوے کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسٹیٹس ان کو ایکول گراؤنڈ پہ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. تو اس لیے ریکگنیشن بہت ضروری ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ انٹرنیشنل ارینا میں اسٹیٹس اسی طرح سے کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس میں اسی طرح سے چیزیں موبلائز ہوتی ہیں. لیکن اب اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اب فیوچر میں کیا دیکھنا ہے. ایک تو UNGA کی میٹنگ آ رہی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی اسٹیٹس فارملی ریکگنائز کر رہی ہیں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ. اسی طرح امریکہ کی پالیسی چینج ہونا بہت ضروری ہے. تو ڈومیسٹک پریشر بھی امریکہ پہ بہت موجود ہے اور انٹرنیشنل پریشر بھی موجود ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ بات چلتی ہے، کہاں پر آ کر امریکہ یہ فیل کرتا ہے کہ ناؤ آئی شوڈ گو فار دا ہیومن رائٹس آف پیلسٹینینز انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ الون ود اسرائیل، بیکاز اسرائیل ایونچولی فیس کرے گا گلوبل آئسولیشن اپنی ریجڈنس کی وجہ سے اور اپنے رتھلیس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اور امریکہ بھی ساتھ ہی اس کے اکمپنی ہوگا اگر وہ اس انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کو نہیں سمجھے.